واسطے بھی چولا شرماندہ ہے کہ میں قمیض بن دا حقدار تک ہے نبی کیوں لوگ پاتی ودے پتہ نہیں قمیض بن پرانے دور دے اندر بزرگاں دیا قمیضاں گولیاں تو تلے ہو جہاں اور پاسے اتنے سلے ہوں جان کہ اگر انہوں کو ضرورت ہوئے ہاں ڈیڑھا لہامن دی تو جسم ننگا باتی نہیں تھی دا یہ انداز ہوتا ہے نبی رحمت آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا دا بچپنا ہے عرب دے لوگاں دیا قمیضاں ودیاں ہوتی ہیں ڈیڑھے اور چادراں اور دھوتیاں تلے پہندے ہیں اتلی چادر وڈی چادر پامن آتا جے کو میسر ہو گیا نہ ہو گیا تو ایک پریشانی ہے جے کو میسر ہو گیا چادر اتلی پاوے ہا اتوڑ وڈی ہو گیا تلوی چادر ہو جسم دے ایک خاص حصے تک ہو گیا بوقت ضرورت چادر لہے دے ہن چا بارہ کم ہو گیا تو فرض کرو سلی چامنن پتھر چامنن مسلم سلی بھی اندر کہنا نہ دیا یہ پتھر گھڑ کے پتھر دی سل بنے دیا یہ چامنیاں ہونا تے موڈا دکھدا پیا ہو گیا تو اپنی دھوتی لہا کے موڈے تے چا رکھیں جا اتو پتھر لڑ کے تے ٹور کو دے نبی رحمت آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا بچپن ہے سرکاری دو عالم آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی زندگی دے بظاہر جو زندگی آپ نے اللہ نے عطا فرمائی دے ابتدائی ایام آپ مٹھے مٹھے قدم چلدے بدن مکے پاک کم تھی دا پہ آپ دے چاچا جی فرمایا پترہ تو پتھر نے سلی چیتا کھنے تھک ہو سے مونڈا نازو کے بڑا پیارا ہے مطا دکھ پوے میں آپ دی چادر کو آپ دے مونڈے دے تو بنا کے رکھ دا تاکہ آپ سل چوتا تکلیف آپ کو نہ تھی آپ دے چاچا جی نے چونکہ عربی جے رواج ہے آپ دی قمیص مبارک وڈی ہے جسم دا وہ مخصوص حصہ جڑا دکھاونا کئی کنے وہ بھی ڈکیا ہویا چاچا جی نے آپ دی چادر لہی تا مصطفیٰ جان رحمت اتھائیں زمین تے بہ گئے آقا اتھائیں بہتے اتھو اٹھے نہ کہ حضور فرمائے ازاری 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 میری چادر میں کرو میری چادر میں کرو میری چادر میں کرو حضور اتنا شرم و حیاء والے کہ اتھائیں بیٹھے بیٹھے سرکار عالم استغراق کی چلے گئے جلے حضور دی طبیعت مبارکہ کو انہوں نے چادر واپس کی تھی سرکار دی طبیعت پھر تسلی دی طرف ہے پھر میرے آقا نے کم شروع کی تھا یارو جندے بچپنے دے حیات عالم میں ہوئے پتلی اس محبوب دی حقیقی حیات عالم سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ سالہ آپ سوچو توجہ نہ سوچو کہ یاروں کہندہ کپڑا لہ بنیا جتنا حیال ہوئے ملا ہوندے ہوتے وجد تاری تھی ویندہ بے ہوشی تاری تھی ویندہ ان کو کرے اتنا رومن آندہ ہے کپڑا لہ بنیا اتنا رومن نہیں آندہ اتنی بے ہوشی نہیں ہوندی اتنا استغراق دا عالم نہیں ہوندہ لیکن قربان حضور دی دولت حیات سرکار دا اتنا وصف کمال ہے یارو جڑے پاسوں نظر کرو ذرا دیکھو محبت نال حضور ہر پاسے با کمال انسان کرنے تعریفہ ممکن اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں جس عنوان دی طرف آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک وصف دیتا رشتیاں دی سنبھال رشتیاں دا خیال رشتیاں دی احتیاط سارے کو چھوٹ گئے سارے کو چھوٹ گئے میرے آقا کو اللہ نے وصف عطا فرمایا اور جو اللہ نے اپنے یار کو وصف عطا فرمایا دی مثال زمانے حضرت سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ یارو کون دائی ہم دائی اور دائی کو آپ جانتے ہو کیڑی ویلیو دینے ہیں ایسا معاشرے بھی دائی دی کیڑی وقت کیڑی قدر ہے یہ سمجھا ویندہ ہے کہ بال کھڑاما رہی ہے بال جمسی بال کھڑے سی تھوڑا جہاں صاف سترہ کرے سی تے بس چاند ٹکے دے سوں دیجا کچھ قدر بچا چھوڑی سی ہاں جی حضرت سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ طائف کنے ٹوریاں کیڑے نظریے نال جو کنگال تھی گئے ہیں حالات ہو کے تھی گئے معاشی حالات پریشان کنے سنے سے مکے پاک اجبال جمعے پہن چلو اے مائیاں بھیجا پہن بال چاہ سن کچھ انہ دی روزی بان کو سی میں بھی انہ دے کٹھے گئے دیا روزی کما کے بالا واسطے گھن کے آسن اماں حلیمہ سعدیہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ ای نظریے نہ لائیاں لیکن ڈاڑیاں کمزور ہن مالی حیثیت دے اعتبار مالی اعتبار نال ڈاڑیاں کمزور وہ پریشانی ہے اماں صاحبہ دی جڑی ڈاڑی ہے وہ بھی ڈاڑی کمزور ہے وہ کھسک دیں ہو جائے ڈھلک دیں پیار بری رمز چل دیں مکے پاک جڑا پہنچیاں تدائیاں آئی کیا حلیمہ ہی کی یتیم بچائے سے باقی سارے چاگی جیسے آج تے کو پسند آوے تا گر نہ تا تے طبیعت آپڑی تے کو کشے لبڑی آئے تا ہاسے لالے جیجا گر کے بالا دی روزی پڑے سو وہ یتیم ہاں جندہ ابا بھی دنیا چھوڑ گیا جندہ ڈاڈا بھی پریشانی دے مقدس ایامی دے واسطے دادا ہے ڈھیپے دا عالم ہے طبیعت کو ڈھیپے دی طرف ہے بلا کون کیوں خیال کریں دا ہے ڈاڈے کتھا خیال کریں ہاں جی اساں جڑا ہے تو ان کو بچائی میں جائے باقی سارے لال چاہیے جائے
اما حلیمہ پاک فرمائے چلو آئی جی میں کہ میں ودیاں خالی تا نہ ملوں میرے آقا دا بچپنا دیکھو سجدہ سمجھائے حضور دا بچپنا دیکھو سرکار نے جے کو ہر کہیں ٹھکرایا تے کمزور سمجھا مصطفیٰ نے ان کو عزت و عظمت عطا فرمایا اما حلیمہ پاک قریب ہیں حضور مسکرا پہ سرکار نے جدہ اما حلیمہ پاک کو قریب رٹھا سرکار مسکرا پہ مبارک آنکھ کھول کے اما حلیمہ پاک کو اپنا محب بنائے چاہتے اپنا پیار کرن والا بنا کے اما حلیمہ کو فرمائے نے آج تیری جھگی میں محمد وسامنی ہے آج تیری جھگی کو میں رنگ لامنا ہے اما حلیمہ پاک جیرے حضور کو سینے لایا نا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں یہ چیز صرف سنان کی حد تک نہ رکھی کرو یاد رکھو حضور دے کمالات سن کے سمجھا کرو کہ پتہ نہیں کہ شان والا سارا نبی ہے ایسا صرف سن کے آدھے ڈاٹی چس آگے بعد گئی نہیں بار بار سوچا کرو کہ میرے حضور دے کمالات رب نے کہنے سونے رکھے بچپن آئے زمانے دیا عورتیں ہیں جنہیں کچھ تکڑیاں ہیں حضور متے نہیں لایا جنہاں کو کوئی دولت ہے سرکار انہاں کو پیار نہیں ملتا جیڑی بالکل ماڑی تے کمزور بن کی ہے جیدی ڈاچی بھی ٹورن جو کی کہنا ہے جیدے گھارے چی کھامان پیمتیاں چیزاں بھی موجود نہ ہن فقدان رہ رہا جنہاں او مئی آئی سرکار فرمایا مجھے نہ تھی میں محمد تیری جھکی قرآن گلا تمہیں کو سینے لایا اما حلیمہ پاک سینے لایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدہ اما حلیمہ پاک نے حضور کو سینے لایا نا سرکار نے اپنے آپ کو جنہ داچی دی مقدس سواری کو قبول فرما کے اپنا وجود داچی دے اٹھتے پسند فرمایا تھے داچی حضور کو جنہ نال لایا تو پھر داچی نہ رہی داچی ویو پہاڑا دے اٹھتے ٹور دی آئی معلوم تھے دہا کہ ایڈی آلی شان ایڈی قوت آلی داچی ہے کہ ساری زندگی بکھ نٹھی بھی اما حلیمہ کو پوچھتے وجہ اما حلیمہ آئی تو ہمیں کمزور ہمیں پلے کشے کہنے میری طاقت علی داچی کتھو گر گدی بھی ہمیں تا غریب ایسے تا تیرے پلے کہنا بکھی ٹوری ہمیں ایڈی طاقت علی کتھو گدی بھی اما حلیمہ فرمائے ساریاں اس کا سونے دیا اس کا بے صدقے یہ لال دیا برکت ہے نہیں شہزادے دیا برکت ہے نہیں محبوب دیا برکت ہے میں تو کہیں کھاتے دی کہنا ہم تو آدھے سامنے ہم یہ محبوب کو سینے لینی یہ دے سینے لامٹے دے پیار دا نتیجہ ہے لکھ جائے اجا تا سونا میرے گھر تک نہیں پہنچا پہلے عزت عطا فرما چھوڑا ہاں جی اجا تا سونا میرے گھر تک نہیں جلیا اجا تا میں حضور کو پیار کیتا ہی کوئی نہیں اتنا ظاہر کوئی نہیں کیتا خدمت اتنی کوئی نہیں کیتیا بس ایک محبت دیدار کیتے میں سونا کوئی پسند کرے تے باوے نہ کرے میں تو کو کھین کے ویسا بس محبت کا نتیجہ اتھا ہے مل چکا ہے کمزور ترین داچی طاقتور ترین تکبیر میرے عزیز رفقہ ہے میرے آقا دی عظمت سمجھو میرے آقا دے کمالات عالیہ سمجھو اما حلیمہ کی ان کے گھر گئیاں او طائف دیا عورتاں جڑیاں آدیاں سادیہ تو ڈاڑی غریب ہے حلیمہ تو ڈاڑی اوکھی ہے اوہ آ جگڑا حلیمہ اتنا مال آگی ساری رات دیوے بالی رکھ دی دیوہ بجھایا چکا کیوں تو ساری رات دیوہ بلے دی فضول خرچ دی گئی اما سینڈ جواب کیا دینے تساں سنجاتا نہیں میرے گھر ان دیوے بالان دی لوڑی کوئی نہیں پوندی ماچس دیا تیلا سان دی لوڑی کوئی نہیں پوندی نہ پتھر رگران دی لوڑ پوندی ہے محبوب چمکدار نور گھن کے آ گیا ہے وہ نور ہی کافی ہے ہاں جی زمانے دے گھر اندھارا ہوندہ ہے اس واسطے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین امی عائشہ پاک نے سارے زمانے کو خطاب کرنے فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد النشاء فرمایا لوگوں ایک تھاکو اللہ سے جلیتا ہے جڑا بھی تھیندے تے چمکدا ہے لنا شمس وللآفاق شمس ایک سجے میں کو اللہ نے بخشا ہے وہ نورانی سورج نورانی شمس ایک رب میں کو بخشا ایک زمانے والے ہو تو سارے کو رب دیتا لیکن فرق بڑا ہے لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء جڑا میرا سورج ہے نا سارے سورج نالوں زیادہ شان و شوکت والا ہے اما زین کو ایک فرق نہ دسیا فرمایا شمس الناس تطلع بعد فجر فجر تھیندی ہے نہیں تھیندے لوگوں کو سب کچھ نظر آندا ہے وہ
سج اون ویلے نکلدا ہے فرمایا میرے محبوب دیاں چمکاں تے لاٹا دیکھنیاں ہونے جدا ہر پاسوں اندھارا ہوندا ہے تے آتے شواما اپنیاں بخیر کے زمانے کو نورانیت عطا فرمایا بعد سورج دے کمالات اپنے ہیں لیکن وہ آندا تڑا ہے جدا ہر کہیں کو ہر شے نظر تھی پئی ہوندی ہے کچھ میٹھا پن آ ویندا ہے کچھ پیار بھری سفیدی آ ویندی ہے لوگ ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ سکدا ہے کہ وہ اندھارا ہوندا کہ نہیں میں میرے محبوب دیاں چمکا دیکھنیاں ہون تا دی رات کو رٹھیاں کرو محبوب کی میں لاٹا پیا اکھارے وچ بھی روشنی بخشدا ہے میرے سورج دی شان ہے تو اما حلیمہ پاک نے بھی جو جواب دیتا زمانے دیاں عورتاں اور طائف دیاں عورتاں